بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک بڑی ہی اہم ٹاپک کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جس کا نام ہے نماز احتیاط۔ نماز احتیاط یہ کہاں پڑھی جاتی ہے؟ اگر ہمیں نماز کے درمیان میں رکعتوں کے بیچ میں شک ہونے لگے کہ ہم نے کتنی رکعت پڑھی ہے ہمیں یاد نہیں آ رہا، تو ان شک کی وجہ سے ہمیں نماز احتیاط انجام دینی ہوتی ہے اپنی نماز کو تمام کرنے کے بعد۔ نماز احتیاط پڑھنے کی 9 کنڈیشنز ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں، اگر ہمیں دوسری یا تیسری رکعت میں شک پیدا ہو رہا ہے کہ ہمیں یاد نہیں آ رہا ہم نے دوسری رکعت پڑھی ہے یا تیسری رکعت پڑھی ہے، اگر یہ شک حالت قیام میں پیدا ہو تو نماز باطل ہے، رکوع میں پیدا ہو تو نماز باطل ہے، رکوع کے بعد پیدا ہو تو بھی نماز باطل ہے، پہلے سجدے میں پیدا ہو رہا ہے تب بھی باطل ہے۔ لیکن اگر دوسرے سجدے میں یا اس کے بعد یہ شک پیدا ہو رہا ہے کہ ہم نے دوسری یا تیسری رکعت پڑھی تھی، تو ہم تیسری رکعت میں ہم مانیں گے کہ ہم نے تیسری رکعت پڑھ لی ہے، ہم تیسری رکعت پہ بنا رکھیں گے اور ہم ایک رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر پڑھیں گے یا 2 رکعت نماز احتیاط بیٹھ کر پڑھیں گے۔ دوسری کنڈیشن، اگر ہمیں یاد نہیں آ رہا کہ ہم نے دوسری رکعت پڑھی ہے یا چوتھی رکعت پڑھی ہے، اگر یہ شک قیام کی حالت میں ہے تو نماز باطل، رکوع میں تب بھی باطل، رکوع کے بعد تو بھی باطل، پہلے سجدے میں تو بھی باطل، دوسرے سجدے میں یا اس کے بعد یہ شک پیدا ہو رہا ہے تو ہمیں 2 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر پڑھنی ہوگی اپنی نماز کو تمام کرنے کے بعد۔ تیسری کنڈیشن، دوسری رکعت، تیسری رکعت یا چوتھی رکعت، ہمیں ان تینوں رکعتوں میں کنفیوژن ہے، ہمیں یاد نہیں آ رہا کہ ہم نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ حالت قیام میں یہ شک پیدا ہو رہا ہے تو نماز باطل ہے، رکوع کے بعد یہ شک پیدا ہو رہا ہے تب بھی باطل ہے، پہلے سجدے میں پیدا ہو رہا ہے تب بھی باطل ہے، لیکن اگر دوسرے سجدے میں یا اس کے بعد یہ شک پیدا ہو رہا ہے تو ہم 2 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر پڑھیں گے اور پھر 2 رکعت نماز احتیاط بیٹھ کر پڑھیں گے، یعنی ہم کل 4 رکعت نماز احتیاط انجام دیں گے۔ پھر ہمیں شک ہو رہا ہے کہ ہمیں یاد نہیں ہم نے تیسری رکعت پڑھی ہے یا چوتھی رکعت، لیکن اس میں یہ ڈفرینس ہے کہ اگر ہمیں کسی بھی حالت میں، چاہے ہم قیام میں ہوں، چاہے ہم رکوع میں ہوں، رکوع کے بعد ہوں، پہلے سجدے میں ہوں، دوسرے سجدے میں ہوں، دوسرے سجدے کے بعد ہوں، کسی بھی حالات میں اگر ہمیں یہ شک پیدا ہو رہا ہے ہم نے تیسری یا چوتھی رکعت پڑھی ہے تو ہر حالت میں ہم نماز احتیاط کو اپنی نماز کے تمام ہونے کے بعد انجام دے سکتے ہیں۔ اس میں ہمیں 1 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر پڑھنی ہے یا 2 رکعت نماز احتیاط بیٹھ کر پڑھنی ہے۔ پھر ہمیں 3 رکعتوں میں شک پیدا ہو رہا ہے، کیا ہم نے تیسری رکعت پڑھی ہے، چوتھی رکعت پڑھی ہے یا 5ویں رکعت پڑھی ہے؟ تو اگر ہمیں ایسا شک پیدا ہو رہا ہے تو یہ شک اگر ہمیں قیام میں پیدا ہو رہا ہے صرف تبھی ہم نماز احتیاط کو انجام دے سکتے ہیں۔ جیسے ہی ہمیں شک پیدا ہو تو ہمیں چاہیے ہم فوراً بیٹھ جائیں، یعنی ہم اگر قیام میں پیدا ہو رہا ہے شک تو ہم رکوع کو انجام نہ دیں، ہم فوراً نماز کو تمام کر دیں اور نماز تمام کرنے کے بعد 2 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر یا 2 رکعت نماز احتیاط بیٹھ کر پڑھیں۔ پھر اگر ہمیں شک پیدا ہو رہا ہے کہ ہم نے چوتھی رکعت پڑھی ہے یا 5ویں رکعت پڑھی ہے، اگر یہ شک ہمیں رکوع کے بعد یا پہلے سجدے میں پیدا ہوتا ہے تو ان ساری کنڈیشن میں ہماری نماز باطل ہے، لیکن اگر قیام یا پھر دوسرے سجدے کے بعد پیدا ہو رہا ہے تو ہم نماز احتیاط کو انجام دے سکتے ہیں۔ اگر ہمیں قیام میں یہ شک پیدا ہو رہا ہے تو ہم 1 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں یا 2 رکعت نماز احتیاط بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر ہمیں یہی شک دوسرے سجدے یا اس کے بعد پیدا ہو رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نماز تمام کریں اور نماز تمام کرنے کے بعد 2 سجدے سہو کو انجام دیں۔ اگر ہمیں شک ہو رہا ہے کہ ہم نے 5 رکعت پڑھی ہیں یا 6 رکعت پڑھی ہیں، اگر یہ شک ہمیں حالت قیام میں پیدا ہو رہا ہے صرف تبھی ہم نماز احتیاط کو انجام دے سکتے ہیں، رکوع کے بعد، پہلے سجدے میں یا دوسرے سجدے یا اس کے بعد اگر ہمیں شک پیدا ہو رہا ہے تو ہمارے لیے نماز باطل ہو جائے گی۔ اور اگر چھٹی اور پانچویں رکعت میں کنفیوژن ہے، ہمیں شک ہے، تو ہمیں چاہیے ہم نماز تمام کریں اور نماز احتیاط نہ انجام دے کے 2 سجدے سہو کو انجام دیں۔ یہاں پہ نماز احتیاط کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ ہم ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی نوٹ کرتے چلیں کہ یہ نماز احتیاط کے احکام صرف 4 رکعتی نماز میں اپلائی کیے جاتے ہیں، یہ 2 رکعت یا 3 رکعت کی نمازوں میں نہیں ہوتے ہیں یا قصر نمازوں میں نہیں ہوتے، جیسے مغرب کی نماز ہو گئی یا فجر کی نماز ہو گئی۔ وآخر دعوانا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔